بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو، وہ رب آنکھوں کے آنسو بھی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جاتا ہے۔ سب سے نادان شخص وہ ہے جو چھوٹی چیز کے لیے بڑی چیز کھو دیتا ہے۔ دو حریص ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک علم کا اور دوسرا دنیا کا۔ ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ سچ انسان کو عزت اور ذہنی سکون دیتا ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے۔ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں، اسے ہر حال میں پورا کریں۔ کسی کو بھی سب کے سامنے نصیحت نہ کریں، کیونکہ محفل میں دی گئی نصیحت عار محسوس ہوتی ہے۔ برے وقت میں کام آنے والے مخلص لوگوں کو کبھی نہ بھولیں۔ سننے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے ہمیشہ ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے اپنے آج کو مفید کاموں میں لگائیں۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں۔ بزرگوں نے زندگی کے تجربات سے جو سبق سیکھے، وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں اور زبان کے بے جا استعمال سے گریز کریں۔ آپ کی گفتگو سے عاجزی جھلکنی چاہیے، تاکہ سننے والے کو آپ کی باتوں سے خوشبو آئے۔ جو آپ پر ظلم یا زیادتی کرے، اسے دل سے معاف کر دو۔ اگر کوئی آپ سے تعلق توڑے، تب بھی آپ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آپ سے نادانی یا جہالت سے پیش آئے تو اس کے ساتھ نرمی اور بردباری کا معاملہ کریں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کو مشیر اور دوست بنائیں جو ذہین، بصیرت اور گناہوں سے پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات اور اس کی قدرت پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، ان کی تعلیمات کا اثر ہمارے اپنے کردار اور عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ روزانہ توبہ اور استغفار کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند ہو، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ جو آپ پر ظلم یا زیادتی کرے، اسے دل سے معاف کر دو۔ اپنے اندر دوسروں کے لیے شفقت، محبت، تواضع، عاجزی اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، ان کی تعلیمات کا اثر ہمارے اپنے کردار اور عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ مستقبل کے متعلق بہترین پیشن گوئی صرف یہ ہے کہ اسے اپنی محنت سے بنا لیا جائے۔ بہترین بنائی آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بلکہ روح سے محسوس کرنا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے دوست سے اور درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ صبح کے وقت سونا فجر کے بعد کا وقت رزق کی تقسیم کا ہوتا ہے، اس وقت سونا تنگی لاتا ہے۔ اچھی کتابیں بہترین دوست ہیں، اور بہترین شیشہ آپ کا پرانا دوست ہی ہو سکتا ہے۔ گھر میں پرندوں کی آمد رزق، عزت اور خوشحالی کی علامت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس نے عرش کے اوپر اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ لیا، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، کیونکہ استغفار عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ بڑھتا ہے۔ اگر رزق میں فراوانی چاہتے ہو تو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا یا سستی برتنا رزق کو کم کرنے کی علامات ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا، سود اور حرام کمائی، حرام مال گھر میں لانا برکت کو مکمل ختم کر دیتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ انسان کی عزت اور ذلت کی سب سے بڑی ذمہ دار یہی ہے۔ اپنی خطاؤں پر اللہ کے حضور پشیمان ہونا اور توبہ کرنا دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ خاموشی سے صدقہ دیا کریں، کیونکہ نیکی جب شور کرتی ہے تو نیکی نہیں رہتی، وہ نمائش بن جاتی ہے۔ جب تمہیں تکلیف ملے تو ہر جگہ اپنا دکھ مت سناؤ۔ خاموشی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ جو لوگ شور میں جیتے ہیں، وہ اکثر اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما، اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔